السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الوالد وسط ابواب الجنہ، او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی دوسرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بالخصوص میزبان محفل بھائی محمد ندیم اتاری صاحب، ان کے والد کی اللہ بخش فرمائے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا موضوع، پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے نامور شخصیت، عظیم روحانی شخصیت اور بڑے بڑے اولیاء کاملین جہاں آ کر جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے، حضرت دات الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محفل فخر السادات محترمی جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب، امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد، مہمان محتشم محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اس کے رسول کے بعد جو رشتہ محترم ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ جیسا رشتہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں نہیں بنایا۔ فتنوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں اگر کوئی کندھے پہ محبت سے ہاتھ رکھ سکتا ہے، جو حوصلہ دے سکتا ہے، اس میں پہلا نمبر انسان کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ سے دنیا بھی ہے اور ماں باپ سے آخرت بھی ہے۔ ماں باپ وہ عظیم ہیں، وہ عظیم سرمایہ ہیں، عظیم اثاثہ ہیں، جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ جو شفقتیں، جو محبتیں ماں باپ سے ملتی ہیں وہ کہیں سے نہیں ملتی۔ اسی لیے پورے قرآن مجید میں انبیاء رسولان عظام کے تذکرے کے بعد
جو زیادہ ذکر ہے مخلوق میں وہ والدین کا ہے۔ اتنا جامع کتاب کے باوجود بھی کئی مقامات پر اللہ کریم نے ماں باپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے احسان کرو۔ احسان جمع حسن کی ہے۔ حسن کب مکمل ہوتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء میں سلامتی ہو، آنکھیں دونوں دیکھنے والی ہوں، دونوں کانوں سے بندہ سنے، بندے کے چہرہ صحیح سلامت ہو، دونوں ہاتھ ان کی انگلیاں موجود ہوں، انسان کا قد و قامت، جب پورا وجود مکمل ہو پھر بنتا ہے حسن، اور حسن کی جمع کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو مفہوم کیا بنتا ہے کہ جو محبت کے، ادب کے، اخلاق کے، خدمت کے، دیکھ بھال کے جتنے بھی تقاضے ہیں جب پورے کرو گے تو پھر احسان بنے گا۔ اللہ اکبر، پھر احسان بنے گا۔ اگر اس میں کمی ہوئی، میری اللہ نہ کرے آپ کی انگلی ایک کم ہے تو حسن مکمل نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ کا مسئلہ ہے تو حسن مکمل نہیں ہے، کان کا مسئلہ ہے تو حسن مکمل نہیں ہے۔ حسن مکمل کب ہے؟ سر سے پاؤں تک وجود ٹھیک ہو تب حسن ہے، اور حسن کی جمع احسان ہے۔ اللہ کریم نہیں فرمایا کہ والدین سے حسن سے پیش آؤ، نہیں، احسان کرو، احسان کرو۔ تمام تر چیزیں مکمل ہوں گی پھر جا کے احسان بنے گا۔ اب دیکھیے، ذرا غور کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال ارشاد فرمایا، جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو ماں باپ نظر آئے تو مسکرا پڑتے ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا اللہ کریم حج مقبول کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سوچیں ذرا، اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے حج مقبول کا اجر ملتا ہے تو جو چہرے کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہو اور خدمت بھی کرتا ہو، خدمت بھی کرتا ہو، کتنا اجر ہوگا۔ دیکھیں، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی، میں نے تیری تلاوت جنت میں سنی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں۔ اللہ اکبر، شاید اس وجہ سے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ یہ سارا اجر کیوں ہے؟ اتنا عروج کیوں مل رہا ہے تجھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماں باپ بڑا قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر اندھیرا ہے۔ کبھی ہم کہہ ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ اس دنیا میں سورج میں تپش ہے، حرارت ہے، گرمی ہے، باپ کی مانند ہے، اور ماں میں نرمی ہے، محبت ہے۔ ماں کی محبت نظر بظاہر آتی ہے، بظاہر بعض دفعہ باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ اگر تھوڑا غور کریں، سوچیں، پھر باپ کی محبت نظر آتی ہے۔ ماں اپنی جگہ ہے، باپ اپنی جگہ ہے۔ بیٹے نے پوچھا باپ سے، ابا جی آپ کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور ماں کندھے پہ نہیں اٹھاتی، وہ سینے کے قریب اٹھاتی ہے، پہلو پہ اٹھاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ماں سے پوچھو۔ ماں نے کہا میری ہمت اتنی ہے، میری ہمت اتنی ہے۔ ابا جی آپ؟ کہا میں چاہتا ہوں تم مجھ سے بھی اوپر ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو مجھ سے بھی اوپر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ماں باپ کی خدمت وہ ہمارے لیے لازمی ضروری ہے۔ اور اللہ کریم نے انبیاء کے بعد